السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ سیاحتی مقام مری میں جمعے اور ہفتے کو شدید برف باری کے بعد پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے راستوں کو کلیئر کر دیا ہے، لیکن مری میں سیاحوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ 22 سیاحوں کی ہلاکت کے واقعے کو صوبائی حکومت نے سانحہ قرار دیا ہے۔ اس سانحے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی 7 روز میں تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے گی اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنی تجاویز دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو مری واقعے سے متعلق پیش کردہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق برف میں پھنسی گاڑیوں میں مرنے والے سیاحوں کی موت کاربن مونو آکسائیڈ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 3 سے 7 جنوری تک 1,62,000 گاڑیاں مری میں داخل ہوئیں اور 7 جنوری کو 16 گھنٹوں میں 4 فٹ برف پڑی۔ اسی اثنا میں 16 مختلف مقامات پر درخت گرنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ راستے بھی بند ہو گئے۔ مقامی صحافی ظفر اقبال نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مری کو جانے والے مرکزی راستوں کو کھول دیا گیا ہے، لیکن سیاحوں کے داخلے کو روک دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر کی تحصیل جمرود میں سیکیورٹی فورسز کے ایک کیمپ میں فائرنگ کے واقعے میں 4 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ سرکاری طور پر اس واقعے کی تصدیق کی گئی ہے، مگر اس کی نوعیت کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے ایک صوبیدار نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے 3 اہلکاروں کو گولیاں مار دیں اور بعد میں خود کو گولی مار لی۔ اس واقعے کے بارے میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ایک افسر نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ کوئی واقعہ تو ہوا ہے، مگر ابھی تک مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کے ضلع لال پور میں پیر کے روز ایک اسکول کے سامنے دھماکے میں 9 طلبہ ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ صوبائی گورنر کے دفتر نے کہا کہ ایک بیان میں بتایا کہ دھماکہ پرانے مارٹر شیل کی وجہ سے ہوا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ زخمیوں کو جلال آباد کے علاقائی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ طالبان نے باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے کہ ان کے وفد نے تہران میں احمد مسعود اور کمانڈر اسماعیل خان سے ملاقات کی ہے۔ مولوی امیر خان متقی نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز ایران کے دورے کے دوران احمد مسعود، کمانڈر اسماعیل خان اور دیگر افغان رہنماؤں سے ملاقات کی اور انہیں بتا دیا کہ وہ بغیر کسی تشویش کے افغانستان واپس جا سکتے ہیں۔ مولوی حبیب اللہ حسام نے امیر خان متقی سے ملاقات کی تصدیق کی ہے، تاہم ملاقات میں شامل دیگر افراد کے نام نہیں بتائے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خزانہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وزارت کی درخواست پر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کو قرضے کی اگلی قسط جاری کرنے کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اس ہفتے ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ منظوری کے بعد پاکستان کو IMF سے $1 ارب کے قرضے کی قسط ملنے کی راہیں ہموار ہو جائیں گی، تاہم اس سے قبل حکومت کو پیشگی اقدامات اٹھانے کو کہا گیا تھا، جس پر فی الحال عمل درآمد باقی ہے۔ ان میں بعض اشیاء پر ٹیکسوں کی چھوٹ ختم اور پیٹرولیم پر لیوی ڈیوٹی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ مرکزی بینک کو مزید خود مختار بنانے کی تجویز شامل ہے۔ ان دونوں متعلقہ بل سے متعلق اب تک قومی اسمبلی سے منظور نہیں ہو سکے ہیں، کیونکہ حکومت کو نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومتی بینچز کے ارکان کی جانب سے بھی اس کی منظوری میں مخالفت کا سامنا ہے۔ تاہم پیر کے روز بل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے اکثریتی ووٹوں سے پاس کر دیا، جس کے بعد بل پر اب قومی اسمبلی میں بھی بحث ہوگی۔
وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ بل کی منظوری سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایسی خود مختاری مل جائے گی جس سے وہ پارلیمان کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا۔ تاہم اپوزیشن کے مطابق بل کی منظوری سے ملکی معاشی خود مختاری متاثر ہوگی اور مرکزی بینک کی جواب دہی بھی کم ہو جائے گی۔ نیو یارک شہر میں 19 منزلہ عمارت کے اپارٹمنٹس میں لگنے والی آگ میں 9 بچوں سمیت 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شہر کے فائر کمشنر نے اسے حالیہ وقتوں کی بدترین آگ قرار دیا ہے۔ میئر ایرک ایڈمز کے ایک سینئر مشیر نے اتوار کے روز ایسوسی ایٹڈ پریس سے ہلاکتوں کی کل تعداد کی تصدیق کی، جبکہ شہر کے ایک اہلکار نے مرنے والے بچوں کی تعداد کی تصدیق کی ہے۔ برانکس میں لگنے والی اس آگ میں درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں اور کم از کم 13 افراد کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ نیو یارک فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق تقریباً 200 فائر فائٹرز نے اتوار کو ٹوئن پارک اپارٹمنٹس میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ امریکہ اور روس کے سفارتکاروں نے آج پیر کو جنیوا میں ملاقات کی، جس میں ماسکو کی یوکرین کی سرحد کے ساتھ بڑے پیمانے پر فوجیوں کی تشکیل اور مغرب کی جانب سے سلامتی کی ضمانتوں کے لیے روسی مطالبات کے حوالے سے اعلیٰ سطحی مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ امریکی فریق نہ صرف یوکرین بلکہ نیٹو اور یورپ کے دیگر اتحادیوں کے ساتھ بھی مشاورت کر رہا ہے۔ جنیوا مذاکرات کے بعد روس بدھ کو برسلز میں نیٹو کے ساتھ اور جمعرات کو ویانا میں یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم میں مذاکرات کرنے والا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے سی این این کے اسٹیٹ آف دی یونین شو میں کہا کہ ہم وسطی اور مشرقی یورپ میں نیٹو کی فوجی مشقوں کے بارے میں روس کے تحفظات سنیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں بھی ان 1,00,000 فوجیوں کے بارے میں بات سننا ہوگی جو روس نے یوکرین کے مشرقی حصے میں جمع کیے ہیں۔ اسی دوران روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی RIA نے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان ہونے والے مذاکرات ایک ہی ملاقات کے بعد اچانک ختم ہو جائیں۔ عراق کی نئی پارلیمنٹ نے دوسری مدت کے لیے اپنے اسپیکر کو دوبارہ منتخب کر لیا ہے۔ یہ عام انتخابات کے بعد نئی حکومت کی تشکیل کی جانب پہلا قدم ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ طاقتور دھڑوں کی جانب سے انتخابی نتائج پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے معمر ترین رکن اس اجلاس کی قیادت کر رہے تھے اور صورتحال میں کشیدگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دباؤ کی وجہ سے انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ اس اجلاس کی صورتحال سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں نئے صدر اور وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے حریف گروپوں کے درمیان طویل عرصے تک سیاسی کشمکش کا امکان ہے۔ کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ کرونا وائرس کی حالیہ لہر کے دوران ملک کی 40% آبادی وبا سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اتوار کو اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کابینہ کے اجلاس میں جو ڈیٹا پیش کیا گیا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل میں 20 سے 40 لاکھ افراد کورونا کی حالیہ لہر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر کووڈ-19 میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 30 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ عالمگیر وبا کے پھیلاؤ میں آنے والی تیزی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے 10 کروڑ کے ہندسے تک پہنچنے میں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا، جبکہ تیسرے 10 کروڑ کی حد محض 5 مہینوں کے اندر ہی عبور کر لی گئی۔ کورونا وائرس کے تیز تر پھیلاؤ کے باعث لندن میں طبی عملے اور مریضوں کو اومیکرون کی وجہ سے سخت نقصان پہنچا ہے، جس کے بعد اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت نے 40 ڈاکٹروں سمیت فوج کے 200 ارکان کو شہر کے ہسپتالوں میں تعینات کر دیا ہے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا اتوار کو کووڈ-19 کا ٹیسٹ منفی رہا ہے۔ ایک ہفتے قبل وہ وائرس سے متاثر ہوئے تھے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ ہم پینٹاگون کے کسی دوسرے سینئر رہنما کے بارے میں
نہیں جانتے ہیں کہ جو اس وقت وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ امریکی فوج نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ پینٹاگون میں پابندیاں بڑھا دے گی۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے 1 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی ہے۔ پیر کو اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ یہ اعداد و شمار نومبر سن 2021 سے اب تک کے ہیں۔ پاکستانی سفیر کے مطابق ویکسینز ان افغان شہریوں کو لگائی گئی جو مختلف سرحدی گزرگاہوں سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ آسٹریلیا کی عدالت نے عالمی نمبر 1 ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ کا ویزا بحال کر دیا ہے اور انہیں فوری طور پر قرنطینہ سینٹر سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ جوکووچ سن 2022 کا پہلا گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ آسٹریلین اوپن کھیلنے کے لیے بدھ کو میلبرن پہنچے تھے، جہاں آسٹریلوی بارڈر فورس نے کورونا ویکسین نہ لگوائے جانے کی وجہ سے ان کا ویزا منسوخ کر دیا تھا۔ جوکووچ نے ویزا منسوخی کے عمل کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ وہ 9 مرتبہ آسٹریلین اوپن کے چیمپئن رہ چکے ہیں اور 20 مرتبہ گرینڈ سلیم کا ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں۔ معروف ہالی ووڈ اداکار، ہدایت کار اور سفارتکار سڈنی پوئٹیے مختصر علالت کے بعد امریکہ کے شہر لاس اینجلیس میں وفات پا گئے۔ سڈنی پوئٹیے کی عمر 94 برس تھی، جنہوں نے نہ صرف اپنی جاندار اداکاری سے 7 دہائیوں تک ہالی ووڈ فلموں میں کام کیا، بلکہ 1964 میں بہترین اداکار کا ایکیڈمی ایوارڈ جیت کر کئی غیر سفید فام اداکاروں کے لیے آسکر کی راہ ہموار کر دی۔ ان سے قبل امریکہ میں سیاہ فام اداکاروں کو یا تو معاون کردار کے طور پر جگہ ملتی تھی یا پھر سیاہ فام کمیونٹی کے لیے بننے والی فلموں میں کردار ملتے تھے۔ البتہ سڈنی پوئٹیے نے نہ صرف اس دیوار کو گرایا بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی اپنے خواب پورے کرنے کی راہ دکھا دی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں تو لاکھوں لوگ اس بلیٹن کو دیکھ پاتے ہیں۔ آپ کے تبصرے ہمیں ملتے رہتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔